الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادة، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں میسر ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے تمام جتن کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تقریباً 5 آیات روزے سے متعلق ذکر کی ہیں. اس کی ابتدا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آخری آیت ہے: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آخر تک. اس میں ہے آخر میں لعلہم یتقون، لعلکم تتقون، لعلہم یتقون، یعنی پہلی آیت میں بھی تقوی کا تذکرہ، اور آخری جو آیت ہے جو رمضان سے متعلق ہے وہاں بھی تذکرہ تقوی کا ہے. میں ادھر بھی جانا نہیں چاہتا، میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں کے احکام و مسائل اور اس کی فرضیت سے متعلق جو چند آیات اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کی ہیں، ان میں 2 آیات میں پہلی آیت میں فرضیت صوم کا تذکرہ کیا، دوسری آیت میں کچھ احکام و مسائل کا تذکرہ کیا، تیسری آیت میں رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کے نزول کو بھی بیان کیا کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس آیت کریمہ میں بھی کچھ احکام و مسائل کا تذکرہ کیا. پھر چلتے ہوئے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مکمل آیت دی جو 4تھی آیت ہے، یعنی رمضان کے روزوں سے متعلق. اس 4تھی آیت کو مکمل طور پر دعا سے متعلق رکھا، اور آخری جو آیت ہے اس میں بھی کچھ احکام و مسائل بیان کیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان اور دعا، ان دونوں کا کتنا گہرا ربط و ضبط ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. رمضان اور دعا، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و ضبط ہے. اور میں بتا دوں آپ کو، جہاں قرآن کے نزول کی خبر اللہ نے دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں کچھ چیزیں ذکر کی جو روزوں سے متعلق ہیں، احکام و مسائل سے متعلق ہیں. لیکن جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کا تذکرہ کیا تو یہ مکمل آیت دعا سے عبارت ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، دعا کس قدر اہم عمل ہے اور کس قدر اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ دعا ہی تو عبادت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور آپ دیکھیں، حقیقت میں اگر آپ اپنی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی کا، اور پوری زندگی کے ان تمام اعمال کو جن کو آپ عبادت سے تصور کرتے ہیں، جن کو آپ عبادت کا نام دیتے ہیں، ان کو آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ ان تمام اعمال میں دعا ہی دعا پائیں گے. دعا کی 2 شکلیں ہیں. ادھر میں ابھی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کروں گا. میں ابھی تمہیدی گفتگو کرتا تھا کہ دعا کس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب ہلکی سی چوک اور بھول ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے
وہ تعلیم دعا سکھلائی ہے. وہ تعلیم کیا ہے؟ دعا سکھلائی ہے. اور وہ دعا سورہ اعراف میں آپ پڑھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، زیادتی ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اب اپنی عاجزی اور اپنی بھول چوک کے اظہار، اقرار و اعتراف کے بعد اب حضرت آدم نے اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ اللہ رب العزت سے درخواست کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے گا، ہمیں معاف نہ کرے گا، اب ادھر گدھر سے کام نہیں لے گا، اور ہمارے ساتھ رحم و کرم اور اپنے فضل و عنایت کا معاملہ نہیں کرے گا، تب تو ہم ٹوٹے اور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو برباد اور ہلاک ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبارت ہے دعاؤں سے. آپ اپنی زندگی میں پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں نہ کر رہے ہوں. سو رہے ہیں تو دعا، خواب دیکھ رہے ہیں تو دعا، سونے سے اٹھنے کے بعد کی دعا، کھانے کی سے پہلے کی دعا، کھانے کے دوران اگر بھول جائیں تو دعا، کھانا کھا چکے تو دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، ان سے فراغت کی دعا، پیشاب و پاخانہ جانے کی دعا اور نکلنے کی دعا. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجد میں جانے، مسجد سے نکلنے کی دعا. اسی طرح سے اگر حالات دیگر گوں ہوں، مصائب و مشکلات میں گھرے ہوں تو اس کی الگ دعا، بیماری ہے تو اس کی الگ دعا. اور اسی طرح سے اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کا کفارہ کی الگ دعا. اسی طرح سے اور بہت ساری دعائیں، بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو صحیح حدیثوں میں تقریباً 700 دعائیں مختلف اوقات میں مختلف انداز سے سکھلائی گئی ہیں. تقریباً 700 دعائیں صحیح حدیثوں کو اگر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 700 دعائیں مذکور ہیں جو مختلف اوقات میں ہیں اور مختلف چیزوں کے لیے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے تقریباً 70 مرتبہ سے زائد دعائیں سکھلائی ہیں. مومنوں کو 70 مرتبہ سے زائد دعائیں سکھلائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ 707 کے بعد 00 ہے، اور قرآن میں جو اللہ رب العزت نے مومنین کو جو دعا سکھلائی ہیں وہ 7 کے بعد 10 ہے. اب آپ اندازہ یہ تقریباً ہے، یعنی ایک احتیاط کے اندازے کے مطابق ہے، تو یہ بھی ضبط بات نہیں کہی جا سکتی. البتہ اس کو اگر ٹٹولا جائے اور گنا جائے، کاؤنٹ کیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبارت ہے دعاؤں سے. آپ دشمن میں گھرے ہوں تو الگ دعا ہے، حتیٰ کہ آپ اگر قرض دار ہیں تو اس کی دعا ہے، قرض دے رہے ہیں تو اس کی دعا ہے، قرض کے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے ہیں تو اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس بوجھ کو ختم کرنا چاہتے تو اس کی دعا ہے. کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہ سکھلائی ہوں؟ ایک بات مجھے یاد آ گئی جو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا ایسی نہیں جو آپ نے خاص رکھی ہو کہ یہ فلاں کیٹیگری کے لوگ کریں گے تو دعا قبول ہوگی، اور یہ فلاں کیٹیگری نچلے طبقے والے یا جو ہے کمزور ایمان والے یا اسی طرح سے جو گنہگار لوگ ہیں وہ لوگ نہ کریں. ایسی کوئی دعا نہیں ہے. ہر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھی ہے. وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ اور مقرب بندہ ہو تب بھی، وہ عام قسم کا بندہ ہو تب بھی، اور ہم جیسا گنہگار اور معصیت اور نافرمانی میں لت پت بندہ ہو
تب بھی سب کے لیے دعائیں سکھلائی گئی ہیں. دعائیں بھی عام ہیں اور اس عام دعا میں یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ یہ دعائیں کیوں کی جائیں گی. ظاہر سی بات ہے دعا اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ رب العزت قبول کر لے، اور اگر اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے گا تو پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا بڑا اہم عمل ہے اور یہ عبادت ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھیں، اگر تمام عبادات کو ملحوظ رکھیں، تمام عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دیگر جو اعمال ہیں جو عبادات کے طور پر ہم کرتے ہیں، ان تمام اعمال کو بھی اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یقیناً یہ ساری کی ساری عبادات دراصل دعا ہی ہیں. اب میں آپ کو ایک دو جھلک بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو سکھلایا. وضو ضروری ہے، اگر وضو آدمی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آپ وضو کرنا شروع کریں گے، بسم اللہ، وضو سے فارغ ہوں گے، دعا پڑھیں گے. آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر سے شروع کریں گے. اس سے پہلے مسجد میں آئیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے. نماز شروع ہوئی اللہ اکبر سے، آپ نے نماز میں دعائے ثنا پڑھی، دعا ہے. اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے، بلکہ پوری نماز کا نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جب رکوع میں جاتے ہیں، وہاں سبحان رب الاعلیٰ کے ساتھ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیثوں میں سکھلائی ہے. رکوع سے آپ اٹھتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اور بہت سارے آداب بجا لاتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ بڑا اہم وقت ہے، سجدہ بڑی اہم جگہ ہے دعا کی قبولیت کے. اور اسی طرح سے جب سجدے سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. دعا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعاؤں سے بھرپور یہ موقع ہے. اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں نماز میں اللہ سے مانگا کروں. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے موقع پر جو دعا سکھلائی وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. میرے بھائیوں اور دوستو، تشہد میں مکمل انسان دعا ہی کرتا ہے. اور آپ کو بتا دوں، میں دعا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دعا ہوتی ہے دعائے مسئلہ، جس میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ رب العزت سے بندہ اپنے لیے فائدے مند چیزیں مانگتا ہے. فائدے مند چیزیں وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں، اخروی بھی ہو سکتی ہیں. یا اللہ رب العزت سے نقصان سے بچنے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نقصان سے بچانا، ٹوٹا اور خسارہ سے بچانا، نقصان سے بچانا، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے بچانا جو میرے لیے نقصان دہ ہوں دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر. بندہ دو چیزیں مانگتا ہے، یا تو نفع کی چیزیں مانگتا ہے یا نقصان سے بچنے کی دعا کرتا ہے. یہ ایک دعا کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے دعائے عبادہ. دعائے عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے حرکات سے یا دلی طور پر کوئی ایسی بات کہتا ہے، کوئی ایسی سوچ لاتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت کی عبادت مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. اور اس عبادت سے اللہ رب العزت کا قرب، اس کا تقرب چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے. اور یہ اس کی رضا، اس کا قرب ہی تو ہے جو اللہ رب العزت اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، خصوصاً اخروی طور پر. تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا بھی دعا ہے اور اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا بھی دعا ہے. ان دونوں میں آپس میں جو یگانگت ہے اور اسی طرح سے مماثلت ہے، جو دونوں میں آپس میں جوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں بھی دعا میں بھی بندہ اللہ رب العزت سے امید لگاتا ہے، اللہ رب العزت سے امید لگاتا ہے. عبادت میں بھی بندہ اللہ رب العزت سے امید لگاتا ہے.
دعا میں بھی بندہ اللہ رب العزت کے سے نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا خوف نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی امید لگاتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے، نقصان دہ چیزوں کا اسے خوف لاحق رہتا ہے۔ عبادت میں بھی بندہ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو، ان دونوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس تمہید کو اب یہیں روک کر کے میں اب آگے چلتا ہوں اس آیت کریمہ پر، جو آیت کریمہ میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 186 ہے، 786 نہیں، 186۔ اچھا، 786 کی بات یاد آئی تو ایک بات یاد رکھیں، 786 کا استعمال یہ نہ تو شرعاً جائز ہے، نہ عقلاً جائز ہے، اور نہ یہ نقلاً جائز ہے۔ کسی بھی طور پر اس کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بس ایک طرح کی ذہنی پیداوار ہے، جو پتہ نہیں کس کے ذہن میں یہ بات اگی، اور یہ اتنی اگی کہ اتنی جو ہے شہرت پا گئی کہ آج بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی ڈگری ہولڈر لوگ بھی اپنے خطوط کے شروع میں 786 لکھا کرتے ہیں۔ اب تو میرے خیال یہ رواج کم ہو گیا الحمدللہ۔ تو 786 نمبر نہیں، یہ 186 نمبر کی آیت ہے۔ اور 786 جب پوچھا جائے کیوں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے ناموں کی بے حرمتی نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے ناموں میں سے مطیع اللہ بھی ایک نام ہے، بسم اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن بھی نام ہوتا ہے، اسی طرح سے محمد اور احمد بھی نام ہوتا ہے، اور بہت سارے مبارک اور معزز اور اسی طرح سے عظیم نام ہوتے ہیں۔ تو کیا ان ناموں کا نمبر بھی نکال کر کے آدمی جب خط میں لکھتا ہے تو شروع میں لکھا 786 لکھ کر کے تاکہ اللہ کے ناموں کی بے حرمتی نہ ہو، اور آخری میں جب خط لکھتے ہوئے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رحمۃ اللہ کی جگہ پر نمبر کیوں نہیں لگاتا؟ یا اسی طرح سے اگر اس کا نام حبیب اللہ، مطیع اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الرحیم، عبد الرحمن ہو تو اس کا نمبر لگا کر کے کیوں نہیں لگاتا اگر حرمت ہی مسئلہ ہے؟ میرے بھائی دوستو، یہ ڈھکوسلا ہے۔ تو 786 یہ کسی بھی طور پر گنجائش نہیں، بات یہ ضمنی آ گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے، دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، قرآن میں متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر جب لوگوں نے سوال کیا تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے بیچ میں قل رکھا، قاف لام پیش، قل، بڑا والا قاف، قل، یعنی اے نبی آپ انہیں بتائیے، آپ ان کو جو ہے آگاہ کیجیے، آپ ان سے کہیے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، اور اسی طرح سے دیگر مقامات پر آپ دیکھیں ہر جگہ سوال لوگوں نے کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اللہ مخاطب ہوا اور کہا کہ قل، آپ کہو، آپ انہیں بتاؤ۔ لیکن جب سوال ہوا اللہ رب العزت کی قربت کے حوالے سے کہ اس سے سوال کیا جائے تو کیا وہ ہم سے قریب ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے؟ اقریب فنناجی، کیا وہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یعنی چپ کے بات کر لیا کریں، چپ کے مانگ لیا کریں؟ ام بعید، یا وہ دور ہے، فننادی، تو ہم اسے پکاریں، آواز لگائیں، یا رب، یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا جبار۔ سوال دیکھیں، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی نزل فانزل اللہ عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میں ترجمہ بعد میں کروں گا۔ دوسری روایت میں ملتا ہے اسی طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے آپ سے سوال کیا، این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، سوال۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل کی، یا انہیں بتا دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
تیسری جگہ ملتا ہے کہ جب وقال ربکم ادعونی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 جب نازل ہوئی کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا، لوگوں نے کہا لو نعلم ای ساعۃ ندعو، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ کون سی وہ گھڑی ہے جس وقت ہم دعا کریں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ رب العزت کے بارے میں جب میرے بندے، اللہ کہہ رہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں تذکرہ نہیں کیا. طفیل اور صدقہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نبی سے بغض ہے، نعوذ باللہ، یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت اپنے اور اپنے بندوں کے مابین جہاں عبادت کا تعلق ہے وہاں کسی کی شرکت بالکل برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ اس کا محبوب نبی ہی کیوں نہ ہو. عبادت کے بندے اور بندے کے رب کے درمیان جب معاملہ عبادت کا ہو تو اس عبادت کے بیچ میں اللہ رب العزت نے واو کی بھی معیت اور واو کی بھی شراکت برداشت نہیں کی. کیا کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. وہ اجیبو نہیں کہا، یعنی اور میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، اور میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں ان کی مانگوں کو پورا کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے واو بھی نہیں لگایا، واو کی بھی شراکت برداشت نہیں. اللہ رب العزت کی عبادت اور بندے ان دونوں کے درمیان شراکت کی کوئی گنجائش نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میں کتنی دوری پر ہوں، میری کیفیت کے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے سیدھا سا سمپل سا جواب دے دیجیے میں قریب ہوں. میرے بھائی دوستو، یہ جو قربت ہے اللہ رب العزت کی یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو اللہ رب العزت اپنے علم کے حساب سے سارے بندوں سے قریب ہیں، تمام مخلوقات سے، جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات سے اللہ رب العزت بحیثیت علم کے اعتبار سے قریب ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے مقرب اور مومن برگزیدہ اور اچھے بندوں سے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید اور اپنی توفیق کے حساب سے قریب ہے. یہاں جو قربت ہے، قربت کا مطلب جسمانی نہیں، ذاتی نہیں. اللہ رب العزت کی قربت علم کے حساب سے بھی اور اس کی نصرت و تائید، ہیلپ، مدد اور توفیق کے حساب سے وہ بالکل قریب ہے. اور کتنا قریب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں آپ کے ساتھ شریک تھے، جو ہم کسی بلند پہاڑی پر چڑھتے یا کسی بلند مقامات سے گزرتے تو ہم اللہ ہو کر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ کو ہلکان میں نہ ڈالو. اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی گونگے کو، کسی بہرے کو، گونگے اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو غائب ہے. اللہ رب العزت، دیکھیں ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کیا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، کہ اسے سب کچھ پتہ ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، وہ اپنے بندے کو دیکھ بھی رہا ہے اور بندے کی پکار اور اس کے طلب کو وہ سن بھی رہا ہے. اور اس بندے کا یہ بھی ماننا اور ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر وہ تصرف کا حق اور اختیار بھی رکھتا ہے. یعنی بندے کی دعا کو، پکار کو وہ سن سکے، اس کے پاس وہ اتھارٹی ہے، وہ ملکہ ہے، وہ قابلیت، وہ قدرت، وہ اختیار ہے. اگر ان تمام چیزوں کا اعتقاد، ایمان اور عقیدہ ایک بندے کا نہ ہو تو پھر اس دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے، اور پھر وہ دعا عبادت نہیں کہلائے گی. بلکہ اگر ان تمام خوبیوں سے ہٹ کر کے ایک انسان اگر دعا کرتا ہے تو پھر دعا قبول کیوں ہوگی؟ کیونکہ دعا کے جو آداب ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں
کا उसने पासो लिहाज नहीं रखा। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम अपने आप पर तरस खाओ, तुम जिसको पुकार रहे हो वो कोई गूंगा नहीं है, वो कोई बहरा नहीं है, बल्कि और वो गायब भी नहीं है, बल्कि जिसे तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे और तुम्हारे ऊँट के जो दरमियान जो फासला है, जो सवारी दरमियान जो फासला है, उससे भी ज़्यादा करीब है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब है। और मैं बता दूँ आपको, करीब जगह के लिए सीढ़ी नहीं लगाई जाती। सीढ़ी वहाँ लगती है जब आदमी जहाँ पहुँच ना सके, जहाँ पहुँच जाए बगैर सीढ़ी के, वहाँ सीढ़ी नहीं लगती। आपके सामने आपकी किताब रखी है और उस किताब को अगर आप उठाना चाहते हो तो उसको उठाने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये किताब दुर्ज पर या किसी अलमारी पर ऊपर रखी है और वो इतने ऊपर है कि आपका हाथ वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो आप खड़े भी होगे, सीढ़ी पर चढ़ोगे भी, फिर उसको उतारोगे। लेकिन अगर आपके सामने किताब रखी है तो आप उसको यूँ हाथ बढ़ा करके उठा लोगे। मेरे भाई दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, सीढ़ियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ किस्म की सीढ़ियाँ होती हैं। भूख लगी है तो उसके लिए अलग सीढ़ी है, प्यास लगी है तो उसके लिए अलग सीढ़ी है प्यास मिटाने की। इसी तरह से आपको हिंदुस्तान जाना है सऊदीया से, तो उसके लिए अलग सीढ़ी है, वो सीढ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हर चीज़ की अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं, अलग अलग वसाइल होते हैं, अलग अलग ज़राए होते हैं, और हर चीज़ को एक ही पर टैली करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये दीन का तकाज़ा नहीं। और मैं बता दूं कि यहाँ जब मखलूक को टैली करे तो बात समझ में आती है, लेकिन मखलूक और खालिक इन दोनों का आपस में टैली करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ का दीन है, और कौन सा अकीदा और कौन सा ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामले में बंदे के दरमियान जो मसाइल, जो वसाइल और जो बातें होती हैं, उन दोनों को बुनियाद बना करके बंदे और बंदे के रब को अगर टैली किया जाए और फिर उसका मुआज़ना किया जाए तो ये बददीनी होगी, ये जहालत होगी, हिमाकत की इंतहा होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह जैसी कोई शय नहीं। जब उस जैसी कोई शय है नहीं तो फिर उसको मिसाल दिया नहीं जा सकता, और मिसाल नहीं दिया जा सकता क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल देने से भी मना कर दिया। सूरह नहल में फरमाया फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, तो तुम अल्लाह की मिसाल देने की कोशिश मत करना। फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत घड़ो। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है उन तमाम चीज़ों को जो तुम नहीं जानते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं तो फिर बंदों की मिसालें अल्लाह पर फिट कैसे की जा सकती हैं। अल्लाह के मामलात में बंदों की मिसालें फिट करना, पहली बात तो ये है कि उसके मिसल कोई चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ ये मिसालें देने से मना भी कर दिया गया है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, मैं पुकार को, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। ये इज़ा दआन बता रहा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निहायत ही अदना दर्जे का मोमिन बंदा हो, आम बंदा हो, निहायत गुनाहों में लथपथ बंदा हो, जो पुकारे जब पुकारे। उजीबु दाअवतद दा, पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ। वो पुकारने वाला किस रंग का हो, किस कौम का हो, किस कबीले का हो, किस नहज का हो, ईमान के किस दर्जे पर हो, इसकी कोई तायीन नहीं की गई है, आम रखा है। जब भी इज़ा दान, जब भी पुकारे, जो भी पुकारे, जहाँ से पुकारे, जिस अंदाज से पुकारे, बस शर्त ये है कि आगे जो जुमला है उसका ख्याल रखे। फलियस्तजीबू ली, तो मेरी बातों को माने, मेरे अहकाम की बजाउरी करे, मेरे बातों को वो फॉलो करे, माने। वलियुमिनु बी, मुझ पर ईमान रखे।
یعنی ایمان کی حالت میں میری باتوں کو مانتے ہوئے اگر کوئی شخص، یعنی اب یہ دیکھیں یہ جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، وہ انشاءاللہ گفتگو صحیح کر لی جائے گی. تو یہاں جو ہے مجموعی طور پر ان شروط و آداب کو ملحوظ رکھنے کی بھی خبر دے دی گئی کہ جب بھی کوئی بندہ، جو بھی بندہ اگر شرائط کو، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اگر دعا کرے تو اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اس اللہ رب العزت کو جو اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا لطیف، اتنا رؤوف اور رحیم، اس اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. اس اللہ کو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ رب العزت نے محبت کے، رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں اور ان درجوں میں سے صرف ایک درجہ دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے اولاد سے یا اسی طرح سے حتیٰ کہ چوپائے اپنے بچوں سے کی قدر پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کے کھر کو اپنے بچوں پر ایسے نہیں رکھتے کہ انہیں تکلیف ہو جائے. ایک درجے کا یہ عالم ہے کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت مثال میں پیش کی جاتی ہے، اور 99 اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے. اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا. آپ کے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے جو کسی غزوے کے موقع پر جو باندیاں اور لونڈیاں آئی تھی، تو وہ ایک لونڈی تھی جس کا بچہ غائب ہو گیا تھا اور اس کے تھن میں پستان میں دودھ بھرا ہوا تھا اور بے چین بے کل پریشان اور مضطرب تھی. جب کسی بچے کو پاتی پکڑ کر سینے سے لگاتی دودھ پلانا شروع کر دیتی. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. وہ محبت کرنے والی ذات، اس پر اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت، اس قدر یہ ظلم کی انتہا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، اور سنتا نہیں بلکہ اپنے بندوں کی دعاؤں پر بندوں کو ابھارا ہے. اور دعائیں جب بندے کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. بلکہ آپ یاد رکھیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ رب العزت ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، ایسے بندوں پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے جو اس کو یاد نہیں کرتے دعاؤں میں، جو اس سے دعا نہیں کرتے، جو اس سے مانگتے نہیں، جو اس سے فریاد نہیں کرتے، جو اس سے استغاثہ اور استدعاء نہیں کرتے، جو اس سے کچھ طلب نہیں کرتے. جو لوگ اس سے نہ مانگیں اس سے وہ ناراض ہو، اور ہم یہ کہیں کہ ہماری سنتا نہیں، وہ ہماری سنتا نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ یہ کون سا ایمان ہے اور کس ایمان کی بات آدمی کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، تو دعا کی فضیلت اور اہمیت پر یہ میں نے جو ہے کچھ بے ترتیب، بے ہنگم، بے ڈھنگم کچھ باتیں کی ہیں. ان تمام باتوں سے دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اور دعا کی فضیلت کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو میں 1-2 حدیثیں میں آپ کو پڑھ دوں، اور بلکہ میں اب میرے خیال سے کہ میں اب بات آگے نہ بڑھاتے ہوئے 2-4 جو غلط فہمیاں ہیں اس کو بیان کر دوں، وہ ساری حدیثیں اس میں آ جائیں گی. تو میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب دعا کریں تو دعا میں دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ رکھیں. دیکھیں دعا کے جو شرائط ہیں، جو ہر کام کا کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرط ہوتی ہے. آپ کو سعودی یہاں سے گھر جانا ہے تو کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ویزا بھی ہونا چاہیے، اور آپ جانے کے لائق بھی تو ہوں، حالات بھی تو سازگار ہوں، حالات بھی سازگار ہوں، یہاں سے وہاں تک کے جانے کے مواقع بھی درست ہوں، اور آپ جانے کے لائق بھی ہوں، یعنی آپ سفر کرنے کے لائق ہوں، بیمار نہ ہوں، ایسے بیمار نہ ہوں جو آپ سفر کے اہل نہ ہوں. آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، ٹکٹ ہونا چاہیے. تو کیا ان تمام کے بغیر آپ کا سفر ممکن ہے؟ آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں یا وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو جس طرح سے ہر کام کے لیے کچھ شروط ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے بھی کچھ شروط ہیں، کچھ آداب ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، شرائط میں سے جو بڑی اہم چیزیں ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مخلص ہو آدمی، دعا میں مخلص ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارے
اور یہ ایمان ہو کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، اور وہ ہماری ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایمان و یقین ہو کہ وہ ہماری پکار کا صحیح جواب بھی دے گا، اور وہ ہمارے مطالبے کو پورا بھی کرے گا، اور اس پر وہ قادر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے کچھ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ دل جمعی اور حاضر قلبی ہو۔ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عام طور پر لوگ ہاتھ اٹھائے، دعا کیا، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، تو اس طرح سے آدمی میں یہاں ہوں، میرا دل کہیں اور ہے، تو اس طرح سے دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو دل غافل ہو، ایسے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہوں اور کچھ چیز مجھ سے مطالبہ کر رہے ہوں، اور آپ منہ پھیرے ہوئے ہوں، منہ آپ کسی اور طرف کیے ہوئے ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ نہ ہوں اور یوں ہی آپ بات کر رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ ادا مجھے اچھی لگے گی یا آپ کو اچھی لگے گی؟ اب آپ بتائیں، مالک الملک کے سامنے، ارحم الراحمین کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، زبان کیا کہہ رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو دل جمعی، حضور قلبی بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مکمل اعتقاد و بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ ساتھ روزی حلال ہو، روزی حلال ہو۔ حرام رزق سے پلا ہوا شخص اور پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے ہاں کوئی وقات نہیں ہوتی۔ ان اللہ تعالی طیب، صحیح مسلم کی روایت، لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاکیزہ ہے، پاک ذات ہے، اور وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، اس حدیث پاک میں ایک لمبی چوڑی گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نقشہ کیا کھینچا، میں آپ کو اشارہ کر دوں، شاید آپ نے سنا ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے جو تذکرہ کیا اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ رب العزت نے عقل حلال اور اچھے اعمال کرنے کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے جیسے رسولوں کو بھی دیا ہے۔ یہ قرآن آیت دو آیت کا ٹکڑا وہاں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ ایک نقشہ کھینچا ہے، اور نقشہ کیسا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب یہ مسافر ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، یعنی لمبا مسافر ہے، یہاں سے ہم مکہ جا رہے ہیں دمام سے 1300 کم سے کم 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لمبا سفر ہے، اور پراگندہ بال پراگندہ حال ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھایا جانتے ہیں؟ رب السماوات والارض، اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش۔ یہاں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت مومنوں کے دل میں نہیں رہتا، ہر جگہ نہیں رہتا، اللہ رب العزت اوپر ہے، اور اوپر کی تشریح اور وضاحت نص کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں 7 مرتبہ ذکر کی ہے، 7 مرتبہ۔ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب۔ دیکھیں، ایک تو ہاتھ اٹھائے ہوا ہے، آداب، یا رب یا رب، یعنی اللہ رب العزت کو مناسب وقت کے حساب سے مناسب جملے استعمال کر رہا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ یا رب ہاتھ اٹھایا ہے، یہ وسیلہ ہے، سفر میں ہے، یہ وسیلہ ہے، یا رب کی پکار لگا رہا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں، یا رب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور جسمانی نشو و نما سب کے سب حرام مال پر ہوئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ دعا اس کی قبول کیوں کر ہو سکتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب اس کے اندر ہیں، دعا کی قبولیت کے اسباب بھی ہیں، آداب بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک واضح شرط مفقود ہے، نہیں پائی جاتی۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول کیوں کر ہو؟ رد ہو گئی، رائے گاں، برباد۔
وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے رہتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرے بھائی دوستو اس حوالے سے 2 بات یاد رکھیں. بات آ گئی تو سن لیں ورنہ پھر بعد میں کہیں بھول نہ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ، مایوس نہ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ دعا سے اکتائیں نہ، جلد بازی نہ کریں. حدیث میں بالکل کلیئر حدیث ہیں، حدیثوں میں موجود ہے یہ باتیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ بات آ گئی تو میں یہیں پیش کر دیتا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت 2 چیزوں کا اور بھی خیال رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ یقین و ایمان کے ساتھ ساتھ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور دعا کی قبولیت سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اور جلد بازی نہ کریں. دعا کرتے رہیں، اور مستقل یہ دعا ہے، عبادت ہے. آپ دعا کرتے رہیں. آپ کی مطلوبہ چیز اگر وقتی طور پر نہیں بھی ملے گی تو عبادت تو ہے نا. عبادت کا جو رنگ ہے وہ تو باقی ہے نا. اس کا اجر و ثواب اور نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ ہے نا، جو آخر میں کام آئے گی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی سمجھ جائے اس نقطے کو، اس فلسفے کو اگر سمجھ لے، تو میں کہتا ہوں دعا قبول ہو نہ ہو اس پر خوش ہونا چاہیے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اگر قبول ہو گئی تو دنیا مل گئی، دنیا میں کوئی نعمت مل گئی، دنیا میں کوئی آسانی مل گئی. لیکن اگر نہیں ملی اور رب کے ہاتھ ذخیرے کے طور پر رکھ دی گئی اور اجر و ثواب اور نیکی شکل میں وہاں محفوظ کر دی گئی، اس سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. اور میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت سے شکوہ کرنا بنتا ہے؟ ایک عقلی بات سوچے ذرا، اللہ رب العزت سے شکوہ کرنا بنتا ہے؟ کسی کو حق ہے وہ شکوہ کرے، گلہ کرے اس سے؟ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کا اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ کوئی بدلہ لیا ہے؟ آپ کو پیدا کیا، یہ زمین دی بسنے کے لیے، آسمان اور ان دونوں کے مابین کتنی نعمتیں. اور یہ جو سانس لے رہے ہیں، جا رہی آ رہی، اس کے اندر انسانی جو ساخت بنائی، اس کے اندر روح، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان جو بول رہی ہے. ان تمام چیزوں، ان تمام نعمتوں کے پانے کے بعد مجھے بتائیں آپ نے اللہ کے لیے کیا دیا؟ کچھ دیا ہے اس کو؟ پھر گلہ شکوہ کس بات کا؟ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو مگر مان لو دعائیں قبول نہ ہوں تو کیا گلہ شکوہ بنتا ہے؟ ایک آدمی آپ کو روز کچھ نہ کچھ گفٹ دیتا ہے اور آپ نے اس سے کوئی چیز مانگ لی، اس نے نہیں دی، آپ اسے گلہ کریں گے؟ ایک آدمی آپ کو گفٹ بغیر مانگے روز کچھ نہ کچھ دیتا ہے. مان لیجیے راج الدین صاحب ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ مجھے روز کچھ نہ کچھ گفٹ میں دیتے رہتے ہیں. میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے گفٹ بھیجا کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اگر کبھی میں ان سے کوئی چیز مانگ لوں اور وہ کسی وجہ سے نہ دے، دیکھیں نہ دینے کی بھی وجہیں ہوتی ہیں، اور کچھ وجہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہیں. اب کسی وجہ سے انہوں نے مجھے وہ مطلوبہ چیز جو میں نے مانگی نہیں دی، کیا میں ان سے شکوہ کر سکتا ہوں؟ روز مجھے گفٹ دیتے رہتے ہیں، روز گفٹ دیتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے میں ان سے شکوہ کرنے لگوں کہ انہوں نے مجھے آج میرے مطالبہ اور میری منہ مانگی چیز نہیں دی. کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا جو ہے یہ کون سی کس ظرف کی باتیں ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی دوستو، تو یہ بات اسی طرح سے میں کہا تھا کہ روزی حلال ہو. اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ آدمی فرائض و واجبات کا پابند بھی ہو. فرائض و واجبات کا اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ نے یہی کہا ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائی دوستو اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ادھر نہ جاتے ہوئے اچھا ایک بات یاد رکھیں، دعا میں انسان قطع رحمی اور گناہ کی چیزیں نہ مانگے. چلو میں اس کو بعد میں کر لوں گا. اب میں اہم 2-4 چیزیں ہیں جو میں اس کو ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اہم چیزیں آ جائیں، اور کچھ جو اس سے کمتر ہیں نہ بھی آئیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعا کہتے کسے ہیں. تھوڑا سا آپ جان لیں کہ دعا کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد غلط فہمیوں کا ادارہ کر کے. سرسری طور پر کہتے ہیں دعا لفظ عام ہے جس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، طلب کرنا، دنیا و آخرت کی بھلائی، خیر و برکت وغیرہ مانگنا. اور بنیادی طور پر دعا کی 2 قسمیں ہیں. ایک دعائے عبادت، یعنی نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید کرنا،
اور اسی طرح سے دوسری ہے دعائے طلب، دعائے مسئلہ، جسے دعائے سوال کہہ سکتے ہیں، یعنی بندہ ناتواں یعنی کمزور بندہ اللہ رب العزت سے منفعت نفع بخش چیزیں کا مطالبہ کرے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا مطالبہ کرے، یہ ہے دعائے سوال، دعائے مسئلہ، دعائے طلب۔ تو یہ دعا کی دو قسمیں ہیں اور دعا کا یہ معنی اور مفہوم ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، دعا گریہ وزاری اور خفیہ طور پر گریہ وزاری کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، تم جس کو پکار رہے ہو اس کو۔ اور آپ کو وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ایک بار کیا دیکھا رات میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تلاوت وغیرہ خفیہ انداز میں کر رہے ہیں، چپکے چپکے کر رہے ہیں، دھیمی آواز میں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک دار آواز میں اور بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قیام اللیل میں۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ جو ہے تلاوت دھیمے دھیمے کر رہے تھے، کیوں؟ انہوں نے کہا میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ کوئی گونگا اور غائب نہیں ہے۔ عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں، شیطان کو بھگانے اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ تو یہاں دیکھو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر عمل نیک ہو، سنت سے ثابت ہو تو، اور نیت مختلف ہو سکتی ہے، مختلف نیتوں پر مختلف انداز سے ثواب ملتا ہے، لیکن دونوں کی نیتوں میں الگ الگ انداز ہے اور دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور دونوں میں سے کسی کی نکیر نہیں کی۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ آدمی مناسب انداز سے، متوسط انداز سے، درمیانی انداز سے تلاوت کرے۔ اگر جہری انداز میں کر رہا ہے، نہ چیخ و پکار ہو اور نہ ہی اتنا مخفی ہو کہ آدمی سن ہی اور سمجھ نہ سکے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تھی دعا کے حوالے سے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ جو دعا کرتے ہیں تو دعا کسی مسئلے میں جب گھرتے ہیں تبھی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کسی مسئلے سے نکلنے ہی کا حل ہے۔ بس میں نے بتایا نا کہ دعا عبادت ہے۔ دعا آپ کسی مسئلے میں، کسی مشقت میں، کسی دقت میں، کسی پریشانی میں گھرے ہوں تب بھی، خوشحالی کے ایام میں ہوں تب بھی، ہر حال میں ہر وقت بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہے، پہلی غلط فہمی پہلی کہ بعض لوگوں کی حالت اور عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرتے ہیں، کسی دقت و پریشانی سے جب دوچار ہوتے ہیں تبھی صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ ان کا تصور غلط ہے اور یہ بے بنیاد عقیدہ ہے اور اسلامی عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو نیم دل ہو جاتے ہیں اور بد دل ہو جاتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اسلام کا صحیح تصور ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کچھ چیزیں عقائد کی ہوتی ہیں۔ عقائد کے معاملے میں انسان کو ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے جس سے ان کے عقیدے پر، جس سے ان کا عقیدہ مربوط ہو، اور اگر نہ جانیں گے تو اس سے عقیدے پر آنچ آئے گی۔ اس لیے دعا کے معاملے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، وہی سمیع و بصیر ہے، وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ ساری خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا میں ظاہر سی بات ما فوق الاسباب چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو صحت یابی چاہتے ہیں، تو صحت یابی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے آپ سے پانی لینا ہے، میں نے بڑا پانی، ایک گلاس پانی دے دو۔ میں نے آپ سے ایک گلاس پانی مانگا، یہ آپ کے بس میں ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کی طاقت و قوت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحت الاسباب، یعنی اسباب کے انڈر میں رہتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے جو اسباب سے اوپر اٹھ جائے، کورونا وائرس جس کو پھیلا ہوا ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ مہاماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس وبا اور بلا سے اللہ ہم سب کو نکالے اور اس وبا کو ختم کرے اور صحیح سالم ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو ما فوق الاسباب سے کے نتیجے کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ عادت ہوا نا، کیونکہ شفا
بچہ دینا، بیمار کرنا، بیمار سے شفا دینا، غلہ اگانا، صحت تندرستی دینا، اور اسی طرح عزت و ذلت کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، یہ سب کا سب خاصہ ہے اللہ رب العزت کا. تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے جب انسان دعا کرتا ہے، اب دیکھیں ایک انسان نے دعا کی اور وقتی طور پر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے بددل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں حدیث پاک ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اسے ضرور ملتی ہے. ایک تو یہی کہ جو وہ مانگے وہ مل جائے. اچھا دیکھیں، جو مانگ رہا ہے اس کے ملنے میں بھی الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں، الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہوتا، جس وقت مانگتا اسی وقت مل جاتا، جس وقت مانگا اسی وقت مل گیا. میں آپ کو بتاؤں، وہ جو 3 آدمی غار میں چھپے ہوئے تھے، بخاری کے اندر ہے واقعہ، 3 آدمی غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. 3 آدمی کون تھے؟ وہ بزرگ معزز نہیں تھے، وہ ولی اللہ نہیں تھے، وہ انبیاء اور رسول نہیں تھے، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی اعلیٰ کوالٹی والے میں سے نہیں تھے. وہ 3 عام آدمی تھے بنی اسرائیل کے. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. اب وہ قبول کرنے میں اس کی حکمت ہے، کبھی فوراً سن لیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے، کبھی کچھ دیر کے بعد دیتا ہے، کبھی صدیوں بعد دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا تو کبھی فوراً سن لیتا ہے. وہ کیا ہوا، غار والوں نے دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوئے کہ چٹان ہٹ دی گئی، یہاں تک کہ کھل گئی، نکل گئے. اور کبھی کچھ دیر کے بعد دیتا ہے، کچھ دیر کے بعد دیتا ہے. میرے بھائی دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ سے نے دعا کی، اس کے بعد لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد فتح حاصل ہوئی، فوراً تو نہیں ہوئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کبھی کبھی دعائیں ایک لمبے وقفے کے بعد قبول ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تو ان میں سے کیا کر ایک رسول دے دینا جو تیری آیات کو پڑھے گا، سنائے گا، سمجھائے گا، لوگوں کا تزکیہ کرے گا، دعوت دین کرے گا وغیرہ، تیرے میسج، تیرے پیغام کو پہنچائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں، ان کی پکار کا نتیجہ ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا کب کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ بیچ میں لمبی صدیاں ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب دعا کریں تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً قبول ہو، ضروری بھی ہے کہ قبول ہو جائے. اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ کی مرضی، اس کی حکمت، اس کی مشیت پر منحصر ہے. اگر اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو فوراً قبول کر لے گا، حکمت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کر دیا ہے تو ڈیلے کر دیتا، تھوڑا تاخیر کر دیتا، اور اس کی حکمت تقاضا کرتی تو لمبی صدیوں کے بعد جو ہے اسے قبول کر لیتا. اور اگر حکمت تقاضا کر دی تو وہ نہیں قبول کرتا. اب جب نہیں قبول کرتا تو 2 چیزیں ہیں، یا تو آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے، اسی کے مثل. کبھی کبھی آپ دیکھیں آدمی ایسی جگہ سے بچ کے نکل جاتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان. آپ دیکھیں کبھی کبھی کتنا برا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، گاڑی دیکھ کر کے آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی رہے ہوں گے ایک بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ بچ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ دعائیں کبھی کام کرتی ہیں اور یہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر آنے والی مصیبت بھی نہیں ٹلی، دعا بظاہر آپ کی قبول ہوتی نہیں دکھی، تو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ، اللہ رب العزت اسے اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے اور اسے نام اعمال میں بطور نیکی اجر و ثواب کو لکھ دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بددل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خوش ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے. البتہ وہیں ساتھ ہی ساتھ ذہن میں بھی رہے کہ وہ یہ بھی چیک کریں کہ کیا دعا کی جو شرائط ہیں، اس کے جو قبولیت کے جو آداب ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے یا نہیں. اگر اس میں کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو پورا کر لیں، اور اس کے بعد بھی اگر قبول نہیں ہوتی دکھ رہی ہے تو سمجھ جائیں یا تو کوئی آنے والی مصیبت ٹلنے والی ہے، یا اللہ رب العزت نے مزید کرم کرتے ہوئے اس کو ذخیر آخرت بنا دیا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت
دعا کو سنتا نہیں بغیر وسیلہ کے. دعا اور وسیلہ ان دونوں کو وہ لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات بھی اتنی ہی غلط ہے جتنی پہلی کہی گئی باتیں غلط ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے تقریباً 70 مقامات پر اپنے مومن بندوں کو دعا کے حوالے سے ابھارا ہے، اور کسی ایک موقع پر بھی اللہ رب العزت نے ربنا کے علاوہ یا اللہم کے علاوہ کسی اور مروجہ اور مرسومہ وسیلہ کا تذکرہ نہیں کیا. تذکرہ وسیلہ کا نہیں کیا. کیا کیا؟ ربنا آمنا، ربنا اننا سمعنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، ربنا لا تحمل علينا اسرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للكفر واغفر لنا ربنا. میرے بھائی دوستو، کیا ہے سب؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو کہنے کی بات یہ ہے دعا اور وسیلہ، ہاں جو جائز وسیلہ ہے اس میں موجود ہے. جائز وسیلہ کا انکار نہیں کرتے، جائز وسیلہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ربنا یہ وسیلہ ہے. عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرنا یہ وسیلہ ہے. اپنی حاجت کو، مصیبت کو اور اپنی کمزوری کو پیش کرنا یہ وسیلہ ہے. اللہ رب العزت کے مناسب نام سے اس کو پکارنا یہ وسیلہ ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے بہترین کچھ نام ہیں، اچھے میٹھے نام ہیں. ان میٹھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اسے پکارا کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور بہت سارے نام ہیں. اور آپ نے وہی حدیث یاد کی سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، لمبی حدیث ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکم عدل فی قضاؤک. اور آگے ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت سے بندے نے کتنی چیزیں گنائی. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا حکم ہی سب کچھ ہے، تیرے حکم کے جو کچھ تیرا حکم ہے وہ عدل کے مطابق ہے. اللہ میں تجھ سے ان ناموں سے سوال کرتا ہوں جو نام جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. ان ناموں کے ذریعے سے بھی سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں جن ناموں کی خبر تیرے بندوں میں سے کسی بندے نے ہمیں دی ہے، یا جو نام تو نے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے نام صرف 99 نہیں ہیں، بہت تیرے انگنت بے شمار نام ہیں. البتہ اس حدیث پاک میں 99 کا تذکرہ ہے کہ 99 جس نے یاد کیا، یہ 99 یعنی 99 ناموں کو کھوجیں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں، ایمان کو اس سے جلا بخشیں، ایمان کو اس سے جو ہے مہمیز لگائیں، اور ایمان کی خوبی اس سے آپ کے اپنے ایمان میں تازگی آئے. تو اس طرح سے 99 ناموں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے کو کرنے پر اگر کوئی کر لے دخل الجنت، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. لیکن اس حدیث سے مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 99 ہی صرف نام ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ جو مروجہ جو وسیلہ ہے جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند و پاک میں پایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے کیا نام ہے نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ میں پایا جاتا ہے، بر صغیر خصوصاً جو پہلے والا ملا کر کے، اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتایا کہ تقریباً 700 احادیث ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں دعاؤں کی. ان میں سے کوئی ایک دعا ایسی نہیں جس دعا کو نبی اکرم نے خاص کیا ہو کہ یہ دعا مقرب بندے کریں گے، یہ دعا میڈیم درجے کے بندے کریں گے، یہ دعا جو گنہگار ہیں وہ کریں گے. ایسا کہیں نہیں سکھایا. کیا سکھایا؟ آپ کو مسائل میں آپ بیمار ہیں، یہ دعا کیجئے. آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، یہ دعا کیجئے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ عام ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے. عام لوگ بھی کریں، خاص بھی کریں، ہم اور آپ جیسے گنہگار لوگ بھی کریں،
کوئی حرج کی بات نہیں. مسجد میں داخل ہوں گے تو دعا کیا کریں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ جو دعا کر رہا ہے انسان، اگر وہ عام لوگوں کی دعائیں بغیر وسیلے کے، عبد القادر جیلانی کے وسیلے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے اگر قبول نہیں ہوگی تو پھر مجھے بتائیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ کہہ کر کے کیا اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے؟ آپ کہو گے نہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کیوں؟ عام کیوں سکھلائی؟ جب عام لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، عام لوگوں کے رحمت دروازے نہیں کھلیں گے تو کیوں سکھلائی؟ یہ نبی اکرم پر اعتراض ہے، نبی اکرم پر اعتراض ہے، گنجائش نہیں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کھلے گا تو ہم بھی تو کہتے ہیں کھلے گا، تو وہ عام ہے، تو عام لوگوں کے لیے ہے. تو میرے بھائی دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو آپ پڑھیں، حدیث مصطفیٰ کو آپ پڑھیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندوں میں عام رکھا، وہاں خاص نہیں کیا. وہ بندے عام ہوں، خاص ہوں، آج کے ہوں، پہلے کے ہوں، بعد میں آنے والے ہوں، ہم جیسے بلکہ ہم سے بدتر بھی اگر کچھ گنہگار ہوں. وہ بھی 99 آدمیوں کا قاتل تھا، سنچری پوری کر لی تھی، اس کے بعد نکلا تھا صالح لوگوں کی تلاش میں، جہاں جا کر کے وہ اپنے عمل کی درستگی کر سکے. راستے میں وفات ہو گئی، بخشش کا پروانہ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا. کون تھا؟ 100 آدمیوں کا قاتل تھا. ہم اور آپ کی نگاہ میں ذرا دیکھا وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. اس کے گناہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور کتنا اس کی قباحت کو دیکھتے ہوئے اس پادری، اس درویش نے کیا کہا تھا؟ اس جو ہے عابد نے کہ 99 آدمیوں کا قتل تم نے کیا ہے، تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری توبہ قبول ہوگی. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. عابد الگ ہے اور عالم الگ ہے. عالم اور عابد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عابد اور عالم ان دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. البتہ عالم عابد ہو سونے سہاگا ہے. اللہ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کے لیے توفیق دے. تو میرے بھائی دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ تمام انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں قرآن میں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وسیلہ ہے. لا الہ الا انت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ ہونے کا اقرار کہ اللہ تو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ پاک ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے شرک کی گندگی سے، آلائش سے، اور اس کی جو ہے قباحت سے. اسی طرح سے ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے منزہ اور مبرہ اور پاک اور صاف ہے، اور تو ہی لائق عبادت ہے. انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں تھا. اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے ان کی پکار کو سنا ہی نہیں بلکہ انہیں اس غم سے نجات بھی دے دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. مومنین کا لفظ ہے، مومنین وہ عام قسم کے ہوں، خاص قسم کے ہوں، ہر مومن اس میں شامل ہے. ہر مومن اگر اللہ رب العزت سے وہ جائز وسیلے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میں بتا دوں جائز اور ناجائز وسیلہ کی ایک مثال دے دوں آپ کو، بڑی بھوڑی مثال ہے. بھوڑی اس لیے جلدی سمجھ میں آئے گی. مثالیں بہت ساری دے سکتی ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو بھوک مٹانی ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے کوئی چیز کھا لیں، حلال طریقے سے کوئی چیز حاصل کریں، کھا لیں، بھوک مٹ جائے گی. ایک یہ ہے کہ آپ نے ان کا دیکھا، اٹھایا، کھا لیا، حرام ہے، بھوک تو مٹی. بھوک مٹانے کا وسیلہ تھا وہ صحیح جس سے آپ نے بھوک مٹائی ہے، لیکن وہ حرام تھی آپ کے لیے. اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، وسیلہ میں بھی کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور کچھ اس حد تک حرام ہیں جو شرک تک پہنچتی ہیں. اگر کوئی آدمی وسیلہ لگاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری دعاؤں کو قبول کیجئے، یہ شرک ہے. اگر ڈائریکٹ کوئی کہتا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی ہمارے مسائل کو حل کیجئے، شرک ہے. اس ایمان و عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اب ہمیشہ مخلد فی النار ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کے جہنم ہوگا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ ومأواہ النار. میرے بھائی دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ بغیر وسیلہ کہ اللہ رب العزت دیکھیں، دعا اور دوا اس میں فرق بھی ہے. دعا اور دعا جو ہوتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے تحت الاسباب ہوتی ہے، اور دوا کرنے کا جو دوا ہوتی ہے تحت الاسباب ہوتی ہے، اور اس کا حکم شریعت نے دیا ہے. اور جب انسان دوا کھاتا ہے تو اعتقاد یقین ہوتا ہے کہ شافی وہ ہے،
دوا کھانے کا حکم اس نے دیا ہے، مگر اس کے باوجود اس دوا میں شفا اس نے رکھی ہوگی تو شفا ہوگی، اس کی چاہت اور منشا ہوگی تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ تو وسیلہ اور دعا یا دوا کو وسیلہ سمجھ کر کے گڑبڑ کرنا اور اسے جو ہے خلط ملط کرنا، اس کو وہم ڈالنا، اس وسیلے میں ڈالنا، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ 2-3 باتیں ہوئیں، اور اسی طرح سے دوستوں میں آخری بات آپ کو بتا دوں جو بڑی سب سے زیادہ اہم ہے، وہ بات بیان کر کے میں بات ختم کر دوں، بات میرے خیال لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس میں تقریباً بات آ گئی ہے، لیکن میں تھوڑا سا صحیح طور پر اور واضح کر دوں۔ کیا کہتے کہ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت سے انسان کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ اگرچہ مقرب ہوں، پھر وہ ان سے اپنے رشتوں کو اس طرح سے جوڑ لیتا ہے جس طرح سے رشتہ اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی بددینی، بدعقیدگی اور کیا ہو سکتی؟ تو میرے بھائی دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء میں، انسانوں میں، مخلوقات میں سب سے بڑے ظاہر سی بات ہے انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں جو سب سے زیادہ اہم ہیں وہ 5 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 میں جو سب سے اعلیٰ ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں ان تینوں کیٹیگری میں سے آپ کو بتاؤں۔ حضرت آدم کا قصہ آپ کے سامنے ہے، دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی، قرآن میں ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو جب ڈوبتا ہوا دیکھا تو کیا دعا کی تھی؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیرے اہل کو ضائع اور برباد نہیں کروں گا۔ جب بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا تو شفقت پدری، باپ ہوتا ہے نا، شفقت پدری غالب آئی اور کہا رب ان ابنی من اہلی، میرے رب، کس کو بلایا؟ حضرت آدم کا وسیلہ نہیں بنایا۔ رب ان ابنی، اے میرے رب، میرا بیٹا من اہلی، میرے اہل میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا اور وسیلہ لگایا ہے، رب والا، رب یہ وسیلہ ہے، جائز وسیلہ کی جو شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول بھی نہیں کی اور کچھ تنبیہ بھی کر دی اور جھڑک بھی دیا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں مجھ سے آئندہ سوال نہ کرنا۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین۔ میرے بھائی دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے یہ بیٹے کا تذکرہ، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے، اللہ نے منع کر دی، باپ آپ کا مشرک ہے، دعا نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو وہ پتہ ہوگا، وہ حدیث شاید کسی نے کہیں آپ نے سنی ہو کبھی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ابو کو، ان کے باپ کو بجو کی شکل میں لا کر کے ان کے سامنے بجو کی شکل دے دے گا اور کھینچ کر کے جہنم میں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو ٹانگ کھینچ کر کے جہنم میں ڈھکیل دو۔ کون ہے یہ؟ جلیل القدر، اولو العزم من الرسل میں سے ایک نبی ہے، یہ رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ان کی اتباع کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور ابراہیم کون تھے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، یہ مکمل تنہا اکیلے ایک امت تھے، توحید کی اس قدر رسیہ تھے اور اس قدر خوبی توحید سے لائق تھے، اللہ رب العزت نے ان کی ان خوبی کو اجاگر کیا قرآن میں متعدد مقامات پر۔ اور شرک سے کس حد تک بیزار تھے کون نہیں جانتا، اس حد تک اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی اطاعت کا، اتباع کا حکم دیا گیا ہو، اس کی یہ بات رد کر دی گئی۔ اب اس سے بڑا بزرگ کہاں ملے گا؟ اب اتنے بڑے بزرگ کی بات اگر رد ہو سکتی ہے
تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ بزرگوں کی رد نہیں کرتا اور ہم جیسے فقیروں کی سنتا نہیں؟ ہم جیسے فقیروں کی بھی سنتا ہے، ہم جیسے فقیروں کی رد بھی کرتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بھی سنتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بھی رد کر دیتا ہے۔ البتہ بزرگوں کی اکثر قبول کر لیتا ہے، کچھ رد کرتا ہے، ہماری اکثر رد کر دیتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تئیں دعا کی تھی، 3 دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ قحط سالی سے میری پوری امت ہلاک نہ ہو، پوری امت قحط سالی سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پوری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، دعا قبول کر لی گئی۔ پوری امت غرق نہ ہو، دعا قبول کر لی گئی۔ آپ نے دعا کی کہ میری امت خانہ جنگی سے دوچار نہ ہو، دعا قابل قبول نہیں ہوئی۔ کس نبی کی بات میں کر رہا ہوں؟ اس نبی کی جو نبیوں کا سردار، امام الانبیاء والرسل ہے۔ آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اللہ سے طلب کیا، دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کا اذن اور حکم تو دے دیا، لیکن اپنے ماں کے استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن سلول کے لیے دعا کرنا چاہی تھی، بلکہ دعا کر دی تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ استغفار کی بات کرتے ہیں، ایک بار 70 مرتبہ بھی یہ کہا جاتا ہے نہیں، بالکل قبول نہیں ہوگی۔ کہتے نہیں، ایک بار نہیں 1000 بار کہہ لو، مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی کر لو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کی بخشش مغفرت فرمانا اسے حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے منع بھی کرو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آئندہ ان جیسے لوگوں میں سے کسی کی بھی قبر کے پاس مت جانا اور کبھی بھی ان کی جنازہ کی نماز مت پڑھنا۔ تو میرے بھائیو دوستو، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ رب العزت نے کبھی کبھار دعائیں ایک آدھ رد کی ہیں، لیکن بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بزرگوں کی بھی رد کر دیتا ہے اور عام لوگوں کی بھی سن لیتا ہے۔ اللہ بزرگوں کی زیادہ قبول کرتا ہے اور ہم جیسے عام لوگوں کی بھی سن لیتا ہے۔ میرے بات دوستو، اپنے سے بڑے لوگوں، اور اسی طرح سے میرے باتوں میں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں تھوڑے سے وضاحت کر دوں کہ ہم جیسے عام لوگوں کی بھی اللہ سنتا رہا ہے، سنتا رہے گا۔ آپ نے وہ جو واقعہ سنا غار والا، وہ تینوں عام ہی آدمی تھے، اللہ نے اس کو سن لی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، عام لوگوں کی دعاؤں جو تذکرہ ہے قرآن میں، وہ بھی آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے ہے وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ اب رحمان کے بندے وہ عام بھی ہو سکتے ہیں اور رحمان کے بندے، ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں، ہم اور آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں، اگر گنہگار تو ہیں لیکن بندے تو ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، یا عبادی، ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور لمبی چوڑی حدیثیں ہیں، بہت سارے عبادت کر کے جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، 99 آدمیوں کا قاتل بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، خولہ بنت ثعلبہ نے دعا کی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنا مسئلہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، بتاؤ میں عمر دراز ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، بچے بھی ہیں۔ قد سمع اللہ، 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت آپ پڑھ ڈالیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ عام صحابیاں تھی۔ اللہ نے سن لی یقینی طور پر اس عورت کی بات جو آپ سے مجادلہ مباحثہ کر رہی تھی۔ وتشتکی اللہ، شکوہ اللہ سے کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو اور تم لوگوں کی بات چیت کو اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع بصیر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی گھر کے باہر گفتگو ہو رہی تھی، اللہ آسمان پر عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہاں سے سن رہا تھا، جواب دے رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں تھی، نہیں سن پا رہی تھی۔
کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ کے بات بتاؤں، بڑی پرلطف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے برا، سب سے بڑا ملعون، مردود، راد درگاہ اگر کوئی ہے، کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس نے آتے آتے اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دے۔ یار ابلیس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ ابلیس نے دعا کی، تو کس سے دعا کی؟ انذرنی، تو مجھے مہلت دے۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ ربی، مہلت چاہیے کب تک کی؟ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک کی۔ اور مہلت کس لیے چاہیے؟ کس لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن یاد رکھ میرے مخلص اور صالح بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، تیرا جادو ان پر نہیں چلے گا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، تمہارا جادو ان پر نہیں چلے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ کچھ نہیں آئی؟ میرے دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قرآن کی شکل میں، جو حدیث کی شکل میں جو موجود ہے، ان کو اگر آپ بغور پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ضروری بھی ہے، خوشحالی کے حالات میں ہو تب بھی، بدحالی کے حالات میں ہو تب بھی، بلکہ دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ کریں تو ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنے کا وقت انسان کو دعا کے شروط، ان کے آداب کو ملحوظ رکھنا، ان کو بجا لانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی طرح سے ان کے کچھ اوقات ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ ممنوعات ہیں، کچھ اسباب ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی کو دعا کرتے وقت ڈھارس کے ساتھ رہنا چاہیے، ایمان و یقین ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ذات سے امید لگانا چاہیے، نہ امید، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر دعا وقتی طور پر قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس میں خیر ہی کا پہلو ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، دنیاوی طور پر بھی یا اخروی طور پر بھی۔ اور اس کے باوجود آپ اپنے دعا میں اپنے اعمال پر اور اپنے ایمان و عقائد اور دعا کے شروط و آداب پر بھی نظر ثانی کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے ہی کوتاہیاں ہو رہی ہوں۔ میرے بھائی دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی آپ دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہے نا، موبائل میں آپ اگر سم نہ لگائیں تو کام نہیں کرتا۔ بغیر سم کے اگر آپ لگائیں کسی کو فون چلے گا، اور اگر سم لگی ہو تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ صرف ہوتی ہے، کبھی کبھی انکمنگ صرف ہوتی ہے۔ کیوں آخر؟ کبھی کبھی آپ دیکھیں اس میں آؤٹ گوئنگ انکمنگ سب ہو سکتی ہے کہ اس میں بیلنس نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ دیکھیں اس میں سب کچھ صحیح ہے لیکن موبائل خراب ہو گیا، کبھی کبھی نیٹ ورک خراب ہو جاتا ہے۔ تو سب کچھ مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، چیک کریں کہیں اس میں بیلنس تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، بیلنس بھی ہے، نیٹ ورک بھی ہے، سم بھی درست ہے، آؤٹ گوئنگ انکمنگ سب کچھ صحیح ہے، لیکن نمبر آپ نے غلط لگا دیا۔ کبھی نمبر تو صحیح لگایا، کوڈ غلط لگا دیا۔ اب آپ بتائیں، فون نہیں لگ رہا تو آپ کہو گے فون نہیں لگتا، اس کا نمبر غلط ہے یا اس کا وہاں پرابلم ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بلکہ اکثر پرابلم یہاں ہوتی ہے، اپنے یہاں ہوتی ہے۔ اور آدمی سمجھتا ہے، آپ نے کبھی کبھی فون لگایا اس نے جواب نہیں دیا تو آپ سمجھتے ہیں دیکھو میں نے فون کیا اس نے جواب نہیں دیا۔ تو جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہو باتھ روم میں ہو سکتا ہو سو رہا، ہو سکتا ہو کسی اہم کام میں مشغول ہو سکتا موبائل اس کے پاس نہ ہو سکتا موبائل سائلنس میں ہو، بہت اچھی باتیں ہو سکتی۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جب آپ پکاریں تو آپ چیک کریں کہ کیا سارے شرائط آپ کے پاس ملحوظ ہیں، اور اگر شرائط ملحوظ ہیں پھر بھی قبول نہیں ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہو اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ تو اسی طرح سے یہ بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعائیں سنتا ہے، ہم سب کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ اپنی منشا، اپنی حکمت کے تحت اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بزرگوں کی دعائیں بھی اپنی حکمت اور منشا کے تحت کبھی کبھی رد کر دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنے سے ایک انسان اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو کاٹ لیتا ہے، اللہ رب العزت سے بددل ہو جاتا ہے، اس سے اس کی اس کا جو تعلق ختم کر لیتا ہے، اور وہ تعلق جو ایک بندے کا اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق انسان اللہ سے کاٹ کر
اپنے جیسے یا کسی اہم یا خاص مقرب بندے سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے، جس سے انسان اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شرک اور کفر جیسی گندگی میں اپنے آپ کو ڈھکیل لیتا ہے۔ یہ تھی چند کچھ بے ترتیب باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا کے مقام کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کی فضیلت اور اس کی افادیت کو سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت میں ہر حال میں دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے دعا کے حوالے سے جو کچھ ہمارے اندر بدعقیدگیاں اور غیر اسلامی تصور پائے جاتے ہیں، اللہ ان تمام باطل تصورات کو اور غیر اسلامی تصورات کو ذہن سے کھوچنے کی توفیق دے، اور جو اسلامی تصورات ہیں انہیں سمجھنے کی، پرکھنے کی توفیق دے، اور ان پر حفظ جاں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔